Today our lecture number 3 of the drug distributions ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں فارماکولوجی کے سلیبس کو کور کرنے کے لیے لیکچر سیریز بنائی ہے جس کے اندر ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے تمام سلیبس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج صرف ہم ڈرگ ڈسٹریبیوشن پڑھیں گے. اس ڈرگ ڈسٹریبیوشنس کے اندر ہم فردر پڑھیں گے بائنڈنگ آف اے ڈرگ ٹو پلازما پروٹین، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے اپیرنٹ ویلیوم آف ڈسٹریبیوشنس اور بایو اویلیبلٹی. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر. پہلا جو ٹاپک ہے آج کا ڈرگ ڈسٹریبیوشن. سب سے پہلے ہم ڈرگ ڈسٹریبیوشن کو سمجھیں گے کہ ہوتا کیا ہے. Drug distribution it is a process where drug leaves the bloodstream and enter in interstitium and or a cell of the tissue. ڈرگ ڈسٹریبیوشن ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر ڈرگ جو ہے بلڈ اسٹریم سے نکل کر وہ نکلتی ہے اور اس کے بعد انٹرسٹیشیم یعنی سیل کے اندر انٹر ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ٹیشو ہوتا ہے سیل کا وہاں پر انٹر ہوتی ہے. انٹرسٹیشیم اور سیل آف ٹیشو دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی بلڈ اسٹریم سے ڈرگ نکل کر ہمارے جو باڈی کے سیل ہوتے ہیں ان کے اندر انٹر ہوتی ہے. اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈرگ ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں. مزید میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ڈرگ ڈسٹریبیوشن از دی ان دی فارم آف اے پلازما کمپارٹمنٹ. ڈرگ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے کس شکل میں؟ پلازما کمپارٹمنٹ کی شکل میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ کی شکل میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، اور ٹوٹل باڈی واٹر کی شکل میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. یعنی ڈرگ جو ہے ہماری یا پلازما پروٹین ایک پروٹین ہوتی ہے جس کا نام البومن ہے، اس کے ساتھ یہ بائنڈ کر جاتی ہے، یا ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ جو کیپلری فلوئڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور یا ہماری ٹوٹل باڈی واٹر کا حصہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ڈرگ ڈسٹریبیوشن کس شکل میں ہوتی ہے؟ بلڈ فلو کی شکل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. بلڈ فلو ریٹ اور ویری ڈیپینڈنگ آن دی کارڈیک آؤٹ پٹ ٹو ویریس آرگن. بلڈ ڈسٹریبیوشن پہلے نمبر پر آپ یہ یاد رکھیں گے بلڈ فلو کی شکل میں ہوتی ہے، اور بلڈ فلو جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کارڈیک آؤٹ پٹ کے اوپر، کیونکہ کارڈیک آؤٹ پٹ ڈفرینٹ آرگنز میں مختلف ہوتی ہے. اسی طرح جو بلڈ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے جو بلڈ فلو کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ آرگن میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ڈرگ ڈسٹریبیوشن کے اندر اور کیا ہوتا ہے؟ مور ڈرگز فلو ٹو گریٹر بلڈ فلو ایریاز. زیادہ تر جو ڈرگز ہوتی ہیں وہ جہاں پر بلڈ فلو ایریا زیادہ ہوتا ہے وہاں پر چلی جاتی ہیں. مثال کے طور پر برین، لیور اینڈ کڈنی کے اندر بلڈ فلو کا جو ریٹ ہوتا ہے کارڈیک آؤٹ پٹ سے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ڈرگ ہے وہ زیادہ فلو کرتی ہے بجائے ان ایریا کی طرف جہاں پر بلڈ فلو کم ہوتا ہے. جو سیکنڈ ڈرگ ڈسٹریبیوشنز کا ہے اس میں فیکٹر وہ ہے کیپلری پرمیبلٹی. پہلا تھا بلڈ فلو، دوسرا ہے کیپلری پرمیبلٹی. کیپلری پرمیبلٹی میں کیا کرتے ہیں؟ دس از سیکنڈلی اور ڈلیوری آف دی ڈرگ فرام پلازما ٹو انسٹیٹیوشن ڈپینڈ آن کیپلری پرمیبلٹی. یعنی جو ڈرگ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے پلازما سے انٹرسٹیشن کے اوپر، وہ کس کے اوپر؟ دوسرے نمبر پہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کیپلری پرمیبلٹی کے اوپر. اور کیپلری پرمیبلٹی جو ہے ویریز کرتی ہے. اٹ ویریز وائڈلی ان دی ویریس ٹیشو. فار ایگزامپل ان برین اسٹرکچر از کنٹینیوس اینڈ نو سپلٹ جنکشن. کیپلری پرمیبلٹی کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے مختلف ٹیشو کے اندر. مثال کے طور پر برین میں جو اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ کنٹینیوس فارم میں ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی جنکشن نہیں ہوتا، نو سلٹ جنکشن. ٹھیک ہے، تو کیپلری پرمیبلٹی کا یہاں پر اسٹرکچر ڈیفائن کیا گیا ہے. اور برین کے اندر کیا آپ کو بتایا کہ اس کے اندر اسٹرکچر کیسا ہوتا ہے؟ کنٹینیوس فارم میں ہوتا ہے اور نو سلٹ جنکشن ہوتے ہیں. اور اونلی لپڈ سولوبل ڈرگز ان آئونائزڈ ڈرگ کین اکراس دی بلڈ برین بیریئر. اگر ڈرگ نے
برین میں انٹر ہونا ہے تو ڈرگ کی فارم کون سی ہونی چاہیے؟ لپڈ سولویبل ہونی چاہیے، کیونکہ لپڈ سولویبل ڈرگ ہی بلڈ برین بیریئر کو کراس کر سکتی ہیں جو ان آیونائز فارم کے اندر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیپلری پرمیبلٹی کے جو ریٹ ہے وہ لیور اینڈ سپلین میں بھی ہوتا ہے. ان دی لیور اینڈ سپلین آر لارجر پارٹ آف بیسمنٹ میمبرین از ایکسپوزڈ بائی اے لارجر ڈسکنٹینیوس کیپلری تھرو وچ لارجر پلازما پروٹین کین پاس. لیور اینڈ سپلینس کے اندر کیپلری پرمیبلٹی کے ذریعے سے زیادہ تر جو بلڈ مالیکیول ہوتے ہیں وہ ڈسکنٹینیوس فارم کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور لارجر پروٹین اس کے اندر پاس ہوتی ہے کیپلری پرمیبلٹی کے ذریعے سے. تھرڈ جو ٹاپک ہے ہمارا آج کا ڈرگ ڈسٹریبیوشن کا وہ ہے بینڈنگ آف دی ڈرگ ٹو دی پلازما پروٹین. بینڈنگ آف دی ڈرگ ٹو پلازما پروٹین میں کیا ہوتا ہے؟ ڈرگ مالیکیول میں بینڈ ٹو پلازما پروٹین. پلازما پروٹین ایک البیومن ہوتی ہے، اس کے ساتھ ڈرگ جو ہے ڈرگ کے مالیکیول باؤنڈ ہو جاتے ہیں اور جو باؤنڈڈ فارم میں جو ڈرگ مالیکیول ہوتے ہیں وہ ان ایکٹیو رہتے ہیں اور وہ کسی بھی فارماکولوجیکل ایفیکٹ شو نہیں کرتے جو ڈرگ مالیکیول باؤنڈ ہو جاتے ہیں پلازما پروٹین البیومن کے ساتھ. جو ان باؤنڈڈ ڈرگ ہوتی ہے، ان باؤنڈڈ ڈرگ مالیکیول ہوتے ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں آن ٹارگیٹ سائٹ ان دی ٹیشو. جو جس ٹارگیٹ سائٹ ہوتی ہے جہاں پر بلڈ اسٹریم یا سیلز میں انٹر ہوتے ہیں ڈرگ مالیکیول، وہاں ان ٹارگیٹ سائٹ پہ جا کے جو ان باؤنڈڈ بلڈ مالیکیول ہوتے ہیں وہی جا کے اثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایفیکٹ شو کراتے ہیں. باؤنڈ ڈرگ جو ہے سیپریٹ ہو جاتی ہے پروٹین سے اینڈ ناٹ میٹابولائز اینڈ ایلیمینیٹڈ. جو باؤنڈ ڈرگ ہوتی ہے وہ میٹابولائز بھی نہیں ہوتی اور ایلیمینیٹ بھی نہیں ہوتی، وہ ایز اے ریزرور کے طور پر باڈی کے اندر میں رہتی ہے اور وہ بلڈ کا جو والیوم ہوتی ہے اس کو مینٹین رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈرگ ڈسٹریبیوشن میں ایک اور چیز آ جاتی ہے اپیرنٹ ویلیوم آف اے ڈرگ. اپیرنٹ ویلیوم آف اے ڈرگ کا مطلب ہے کہ جو ڈرگ اپیرنٹ ویلیوم آف ڈسٹریبیوشن کا مطلب ہے کہ جو ڈرگ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ڈفرینٹ باڈی پارٹس کے اندر یا انسٹیٹیوشنز سیلز کے اندر یا سیلز کے اندر وہ مختلف ہوتی ہے. اپیرنٹ کا مطلب ہے کہ مختلف، وہ ویری کرتی ہے ڈفرینٹ فیکٹر کے اوپر. ٹھیک ہے نا. Drug rarely associate exclusively with only one of the water compartment of the body. ڈرگ جو ہے عام طور پر ایسوسیٹ ہو جاتی ہے صرف واٹر کمپارٹمنٹ کے ساتھ، یعنی ہم عام طور پر ڈرگ جو ہے واٹر کمپارٹمنٹ کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے یا باؤنڈ کرتی ہے پلازما جیسے واٹر کمپارٹمنٹ ہے، ایکسٹرا سیلولر فلیوڈس ہے یا دوسرے سائٹ ہیں واٹر کمپارٹمنٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ جا کے ڈرگ جو ہے ڈرگ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. یعنی والیوم جو ہے اس میں والیوم آف ڈسٹریبیوشن کا مطلب ہے کہ پلازما پروٹین کا والیوم یعنی واٹر والیوم میں پلازما اور ایکسیسیو فلوئڈ آ جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر ڈرگ کتنی مقدار میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپیرنٹ والیوم ڈسٹریبیوشن. دی میجورٹی آف دی ڈرگ ڈسٹریبیوٹ انٹو سیورل کمپارٹمنٹ. جو زیادہ تر جو ڈرگ ہوتی ہے وہ مختلف کمپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں واٹر کمپارٹمنٹ وہاں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. واٹر کمپارٹمنٹ آپ کو پہلے بتاتا ہوں، پلازما کمپارٹمنٹ ہے، ایکسٹرا فلوئڈ ہے، دوسری سائٹ ہیں وہاں پر جتنا واٹر والیوم ہوتا ہے اس حساب سے جو ڈرگ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اس کو ہم اپیرنٹ والیوم آف ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں. مثال کے طور پر فار ایگزامپل لپڈس کیا ہوتا ہے ابینڈنٹ ان ایڈیپوسائٹس اینڈ سیل میمبرین. لپڈس میں کیا جاتا ہے ایڈیپوسائٹس ہوتے ہیں اور سیل میمبرین ہوتی ہے، اور پروٹین میں کیا ہوتے ہیں ابینڈنٹ ان پلازما سیل ہوتے ہیں اس کے اندر پروٹین کے اندر. اور نیوکلک ایسڈ میں کیا ہوتے ہیں نیوکلک ایسڈ کیا ہوتے ہیں ابینڈنٹ ان نیوکلائی آف دی سیل. نیوکلک ایسڈ میں نیوکلائی جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، یعنی جس واٹر کمپارٹمنٹ کے ساتھ ڈرگ ڈسٹریبیوٹ ہوگی جو اس کے اندر جس کی ابینڈنٹس ہوگی اس کے ساتھ ڈرگ کے مالیکیول زیادہ باؤنڈ کریں گے. ٹھیک ہے. ڈسٹریبیوشن اس کو ہم سمپل الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں اپیرنٹ والیوم ڈسٹریبیوشن کو ڈسٹریبیوشنس آف میڈیکیشنز بٹوین پلازما اینڈ ریسٹ آف دی باڈی آفٹر اورل اور پیرنٹل اماؤنٹ آف ڈرگ ڈوزنگ ان دی بلڈ. یعنی جو ہم ڈرگ ڈوز ایڈمنسٹر کرتے ہیں ہمارے جسم میں
اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے میڈیکیشنز کی پلازما اور ریسٹ آف دی باڈی کے درمیان، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اپیرنٹ والیم ڈسٹریبیوشنز. اپیرنٹ والیم ڈسٹریبیوشن کا اب یہاں پر ہم فارمولا ڈسکس کریں گے. فارمولا آف ڈٹرمنیشن آف وی ڈی. وی ڈی کا مطلب ہوتا ہے والیم آف ڈسٹریبیوشن. ڈرگ کتنی مقدار میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے ہماری باڈی کے اندر. تو اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں: دی concentration within the vascular compartment is the total amount of drug administered divided by the volume into which it distributes. یعنی اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو ڈرگ کی کنسنٹریشن ہوتی ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹوٹل اماؤنٹ آف ڈرگ کے اوپر جو ہم نے ایڈمنسٹر کی ہے اپنی باڈی میں، اور بائی دی والیم انٹو وچ ڈرگ از ڈسٹریبیوٹ. اور جو واٹر والیم ہوتا ہے اس کے اندر، جو باڈی کا واٹر والیم ہوتا ہے اس کے اندر جتنی ڈرگ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے وہ اس کا کیا کہلائے گا؟ اپیرنٹ والیم آف ڈسٹریبیوشن، یا اس کو ہم وی ڈی سے ظاہر کریں گے، والیم آف ڈسٹریبیوشن. اس کا فارمولا اس طرح ہے: C is equal to D over VD اور VD is equal to D over C. D کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے ٹوٹل اماؤنٹ آف ڈرگ ان دی باڈی. جتنی ہم باڈی کے اندر ڈرگ لیتے ہیں، ایڈمنسٹر کرتے ہیں، اس کو ہم D سے ظاہر کرتے ہیں. اور C کا مطلب ہوتا ہے پلازما کنسنٹریشن آف دی باڈی. C کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلازما کنسنٹریشن آف دی باڈی. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ واٹر کمپارٹمنٹ ہوتا ہے. باڈی کا جو واٹر کمپارٹمنٹ یا پلازما کمپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر جتنی مقدار میں ڈرگ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ ہمارا والیم آف ڈسٹریبیوشن کہلائے گی. اس کو ہم ایک مثال سے آپ کو بتاتے ہیں. بایو اویلیبلٹی کی مثال سے. بایو اویلیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ It is the fraction of administered drug that reaches the systematic circulation. بایو اویلیبلٹی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ڈرگ ہم نے ایڈمنسٹر کی ہے اس کا جو پورشن ہوتا ہے، اس کا جو فریکشن کا مطلب ہے کچھ حصہ جو ہوتا ہے اس ڈرگ کا جو کہ سسٹمیٹک سرکولیشنز کے اندر پہنچا ہے، سائٹ آف ایکشن، ٹارگیٹ آف سائٹ کے اوپر جا کے جس نے افیکٹ کیا ہے، اس کو اس جو پورشن ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹ ڈرگ کا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بایو اویلیبلٹی. یعنی جتنی مقدار میں ٹارگیٹ سائٹ کے اوپر ڈرگ پہنچی ہے بغیر ویسٹ ہوئے، تو اس مقدار کو ہم کیا کہیں گے؟ بایو اویلیبلٹی آف اے ڈرگ. مثال کے طور پر فار ایگزامپل if 100 mg of a drug are administered orally and 70 gram of its absorbed unchanged. یعنی 100 mg ہم نے ڈرگ جو ایڈمنسٹر کی اپنی باڈی کے اندر اور اس میں سے 70 گرام جو ہے ان چینج رہی ہے، وہ سائٹ آف ٹارگٹ سائٹ کے اوپر جا کے افیکٹ کیا ہے، اور جو 70 گرام جس نے افیکٹ کیا ہے وہ کیا کہلائے گی؟ بایو اویلیبلٹی کہلائے گی، بایو اویلیبلٹی آف دی ڈرگ. تو اس کو کیا کہیں؟ اس مثال میں بایو اویلیبلٹی کتنی ہے؟ 70% بایو اویلیبلٹی ہے، کیونکہ 100 میں سے 70 گرام جو ہے ان ابزاربڈ رہی ہے، ٹارگٹ سائٹ تک پہنچی ہے. جو ڈرگ ایبزارب ہو جاتی ہے یا ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے اور بایو اویلیبلٹی کا حصہ نہیں بنتی. This is all about today's lecture. Thanks for watching my lecture. Next future میں ہم پڑھیں گے آنے والے ٹاپک میں ڈرگ میٹابولزم اور ڈرگ ایلیمینیشنز. اگر آپ کو اس آج کے لیکچر میں کوئی کویشچن سمجھ نہیں آیا، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تو آپ اس سے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوئک رسپانس کے ذریعے سے آپ کا آنسر دیا جائے گا.